السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج مسجد سیریز کا لیکچر نمبر 11 ہے اور اس لیکچر میں آپ سے میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 پر بات کرنا چاہوں گا۔ ان دونوں آیات کا مروجہ ترجمہ معلومات کے ساتھ پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ لہٰذا سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 کا مروجہ ترجمہ میں نے اسکرین پر لگایا ہے، آپ اس کو روک کر غور سے پڑھیں۔ اس ترجمہ کو پڑھ کر کم سے کم یہ تو ثابت ہوا کہ مشرکین یعنی اللہ کا حکم ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا حکم ماننے والے یا اللہ کے حکم کے ساتھ دوسروں کا حکم مان کر ان کو ملا کر عمل کرنے والے اللہ کی مساجد کو آباد نہیں کر سکتے، جبکہ آپ دیکھیں تو دنیا میں مساجد صرف مسلمانوں کی ہیں۔ لہٰذا ان مساجد میں اللہ کے حکم کے علاوہ ان کے جو ہیروز ہیں یعنی جو ان کی معزز ہستیاں ہیں، ان کا حکم اور ان کے کارنامے اور ان کے زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو اپنانے کا کہا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ معاشرے میں بہتری بھی نہیں لا رہی ہیں۔ اگر یہ اللہ کی مساجد ہوتی تو یہ معاشرے کو بہتر کر چکی ہوتی۔ مزید ترجمہ کو پڑھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کفر کرنے والے مشرکین ہی ہیں اور یہ اپنے نفس پر گواہی دیتے ہیں کفر کی، یعنی نفس پر جو چیزوں کو مسترد کرنا ہے اللہ کی، اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نفس پر کفر کی گواہی دینا ہے یہی اللہ کی مساجد آباد نہ کرنا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد نفس میں جو ہے وہ آباد ہوں گی، کیونکہ کفر کی گواہی نفس پر دے رہے ہیں، اسی وجہ سے مسجد آباد نہیں ہو رہی، اور اگر کفر کی گواہی نفس پر نہیں دیں گے مسجد آباد ہو جائے گی، یعنی نفس آباد ہو جائے گا۔ لہٰذا تباہی و بربادی اسی وجہ سے ہے کہ مساجد اللہ آباد نہیں ہے، یعنی ان کا جو نفس ہے وہ آباد ہی نہیں ہو رہا، اس میں شرک ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کون ہے جو تباہ و برباد ہے اور کون ہے جو دنیا میں حکمرانی کر رہا ہے، جو تباہ و برباد ہے وہی مشرک ہے۔ لہذا مزید آیت نمبر 18 کا مروجہ ترجمہ آپ دیکھیں، وہ بھی میں نے اسکرین پر لگایا ہے، روکیں اس کو اور غور سے پڑھیں۔ اس ترجمہ سے پتہ چلا کہ مساجد اللہ مؤمنین آباد کرتے ہیں۔ ان کی نشانی بھی بتائی گئی ہے کہ مؤمنین کون ہے۔ یہاں بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ لفظ الآخری اور زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ میں یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں اس کا ترجمہ کیا گیا؟ اگر زکوٰۃ پیسے دے کر لوگوں کی مدد کرنا ہے تو پھر امیر آدمی ہی اللہ پر ایمان والے ہوئے، غریب ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امیر وہ ہے جو زکوٰۃ دے گا، کیونکہ غریب میں تو ہمت ہی نہیں اور غریب دے بھی نہیں سکتا ہے۔ اب اس ترجمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کا الٹ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مشرکین جو کفر کرنے والے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی ڈرتے ہیں۔ لہذا اب آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور جن عمارتوں کو یہ لوگ مساجد کہتے ہیں ان میں اللہ کے علاوہ بھی اپنے معززین کا لٹریچر لے کر اور ان کی طرف منسوب لٹریچر سنا کر بھی ڈرایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔
لہٰذا آپ خود سوچیں یہ مساجد اللہ اور معاشرہ مومنین کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہاں ترجمہ سے پتہ چلا کہ جو ہدایت پانے والا ہے وہ مومن ہے، اور ہدایت جو پالے گا وہ مساجد اللہ یعنی اللہ کے اپنانے کا مقام یعنی اللہ کی ماننے کا مکان بنا لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، یعنی یہی مساجد تعمیر کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی مشرک ہندو یا کرسچن یا یہودی ہیں، جبکہ الکتاب المبین میں مشرک اللہ کے ساتھ پولیتھزم کرنے والے کو کہا گیا ہے، اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے والے کو کہا گیا ہے۔ پولیتھزم کی اگر میں ڈیفینیشن شیئر کروں تو اللہ کے ساتھ دوسرے کا حکم ملا کر اس کو ماننا، جبکہ یہ کام ہمارے ارد گرد پائے جانے والے ممبر پر بیٹھنے والے حضرات کرتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی صرف قرآن مجید سے حکم اللہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا امر الکتاب المبین میں ہے، بلکہ وہ الکتاب المبین جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو بتاتے، بلکہ بتاتے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بتاتے بھی ہیں تو دوسرا لٹریچر جو الکتاب المبین کے باہر ہے، دین کے نام پر ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، جو منسوب اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کیا گیا ہے، اس کو ساتھ لگاتے ہیں اور حکم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ جو مفتیوں نے فتویٰ جات کیے ہیں جن کا الکتاب المبین سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ کائنات بنانے والے کے حکم کے ساتھ دوسرے کا حکم ملا کر دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں حکم اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے حکم کے ساتھ حکم ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ کام کرنا ہی پولیتھزم ہے۔ سورہ الکاف کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ کائنات بنانے والا اپنے حکم میں کسی بے مثال کو شریک نہیں کرتا، یعنی کسی کو شریک اگر بندہ کرے گا کائنات بنانے والے کے حکم میں تو وہ پولیتھزم کر رہا ہے۔ اب اگر ان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بھی شرک ہی کرتے ہیں، ہمارے ممبر پر بیٹھنے والے، غور کریں کسی دن۔ اسی طرح ایمان والے بھی مشرک ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ارد گرد میں ہر کوئی کہتا میں تو ایمان والا ہوں جی، یہ کہتا ہی نہیں کہ میں مشرک بھی ہو سکتا ہوں، ایمان والا کہتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں سے سورہ 12 کی آیت نمبر 106 شیئر کر رہا ہوں، اس میں ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ترجمہ حافظ احمد یار صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں مگر دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا رہے ہوتے۔ اب آپ ممبر پر بیٹھنے والے کو دیکھیں، ہمارے ارد گرد بیٹھنے نا، وہ کون اور کیسے شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا دوستو سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 ہے، اس میں ہے کہ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، پولیتھزم کرنے والوں کے لیے نہ تھا کہ وہ ڈھانچہ تشکیل دیں، یا پولیتھزم کرنے والوں کے لیے نہ تھا کہ وہ آباد کریں اللہ کی اپنانے یا اللہ کی ماننے یا اللہ کے یقین کرنے کے مقامات کو۔ دوستو اللہ کی اپنانے کے مقامات جو ہیں وہ وہی ہیں جہاں اللہ نے اپنی احکامات رکھے ہیں، وہیں پہ جانا ہے، اور اللہ کی اپنانے کا مکان وہی ہے، اللہ نے جو بھی کہا ہے وہاں سے اپنا لینا ہے۔ یا اللہ کی ماننے کے مقامات، اللہ نے جو بھی دیا ہے وہ الکتاب المبین میں ہے یا کائنات میں ہے، جو صحیح کام کرے گا وہ اللہ کی
मान रहा है। लिहाजा यही अल्लाह की मस्जिद होगी। अल्लाह की वो मकामात जो मानने के हैं वो अल्लाह की मस्जिद है। मकामात तो हैं, जब आप पढ़ेंगे उसको मान लेंगे तो मस्जिद हो जाएगा। मज़ीद हम देखते हैं आयत का अगला फ्रेज, उसमें लिखा है कि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, वो मुस्तरिद करने के साथ अपने ख्यालात या अपने ज़मीर पर गवाही देने वाले हैं। अब आप देखें, मुस्तरिद करने के साथ अपने ज़मीर पर गवाही दे रहे हैं। अब ज़मीर पर अगर अपना लेंगे, यहाँ तो मुस्तरिद यानी कुफर कर रहे हैं ना, ज़मीर यानी नफ्स पर अपना लेंगे, कुफर नहीं करेंगे, तो मस्जिद अल्लाह की तामीर कर रहे हैं। अपने नफ्स में तामीर होगी, क्योंकि अल्लाह है ही नफ्स में। मज़ीद हम देखते हैं, ये जो ऐसा करते हैं, मुस्तरिद करने के साथ अपने ख्यालात ज़मीर पर गवाही देने वाले हैं, तो इनके साथ क्या होगा वो बताया गया है। उलाइका हाबितत अमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून, वही लोग हैं कि इनके काम काज बेकार हो गए और वो मुस्तकिल इश्तिआल अंगेज़ी के अंदर हैं। दोस्तों, अब आप देख लें, इश्तिआल अंगेज़ी में कौन है दुनिया में इस वक्त? इश्तिआल में कौन है और लाड़ कौन रहा है, और जो फसाद बर्पा कर रहे हैं कौन है वो? लिहाजा दोस्तों, जो फसाद के अंदर है कौन है वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से जो पता चला कि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्री, वो मुस्तरिद करने के साथ अपने ख्याल या ज़मीर पर गवाही देने वाले हैं, यानी कुफ्र करने की गवाही जो देने वाला है वो अल्लाह की, अपने नफ्स पर जो कुफ्र करने की गवाही देता है वो अल्लाह की मस्जिद आबाद नहीं कर सकता। हाँ, अपने नफ्स पर जो अपनाने की गवाही देगा वो अल्लाह की मस्जिद को आबाद करेगा, और नफ्स पर गवाही दे रहा है तो ज़ाहिर मस्जिद जो है वो नफ्स में ही बनेगी, नफ्स में ही बनेगी। मज़ीद हम देखते हैं आयत नंबर 18 सूरह 9 की, तो उसमें है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाही, हकीकतन जो वो अल्लाह की अपनाने या अल्लाह की मानने का ढांचा तश्कील देते हैं। दोस्तों, अल्लाह की अपनाने या अल्लाह की मानने का ढांचा तश्कील दिया जाएगा कि मसलन आप हैं, आपने अल्लाह की माननी है या अल्लाह की बात अपनानी है, तो आपको उसका वो बनाना पड़ेगा पूरा टेबल, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा कि इस तरतीब से मैंने जो मिशन है कायनात बनाने वाले ने वो दिया, वो सर अंजाम देना है। लिहाजा मज़ीद ये कौन है जो ढांचा तश्कील देते हैं, वो आयत के अगले फ्रेज़ में बताया गया, ये कह कर के मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिरी, फ़र्द जो वो अल्लाह और हतमी बात के साथ यकीन करने वाला हो, यानी कायनात बनाने वाले और हतमी बात के साथ यकीन करने वाला हो, वो अल्लाह की अपनाने या अल्लाह की मानने का ढांचा तश्कील देता है। लिहाजा दोस्तों, अब हतमी बात के साथ यकीन कर लिया, जो एक हतमी बात कर दी गई वो अल-किताबिल मुबीन के अंदर है, उसको मान लिया और उस पर जब चलना कैसे, उसका लाहा अमल बना लिया, तो आपने मसाजिद अल्लाह यानी अल्लाह की अपनाने या अल्लाह की मानने का ढांचा तश्कील दे लिया। लिहाजा मज़ीद ये कि यहाँ जो मसाजिद अल्लाह ही आया है, ये कोई गारे मिट्टी की इमारत नहीं है। अगर आपने अल्लाह की माननी है तो किताब से पढ़ेंगे, अपने जहन में बिठा लेंगे और अमल कर लेंगे। लिहाजा जब जहन में बिठा ली तो आपने ढांचा तश्कील दे लिया अल्लाह की मानने या अल्लाह की अपनाने का। मज़ीद हम देखते हैं वो क्या करेंगे, जो अल्लाह की और हतमी बात के साथ यकीन करने वाला हो वो क्या करेगा, उसके लिए बताया गया है व आकामस सलाता व आत ज़काता, और इसने फ़र्ज़ मनसबी या दीन को नाफिज किया या इसने लाहे अमल किया
اور اس نے نشو و نما دی یا اس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی یہ جو فرض منصبی یا دین کو نافذ کیا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ مساجد اللہ کو آباد کیا ہے، یا اس نے ڈھانچہ تشکیل دیا اللہ کی ماننے کا؟ کیونکہ کسی چیز فرض منصبی کو نافذ کرنے کے لیے ڈھانچہ ترتیب دیا جائے گا کہ یوں ہوگا جی، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو ہمارا جو فرض منصبی ہے اس طرح ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ لہٰذا جو یہ کرے گا، تزکیہ نفس دے گا، تو کیا ہے وہ جو ہے وہ صلاحات بھی قائم کیے ہوئے ہے، کیونکہ وہ تزکیہ نفس کیے ہوئے ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا فریز، اس میں لکھا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ، اور وہ کائنات بنانے والے کے علاوہ ہرگز بھی مخلص نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کائنات بنانے والے کے ساتھ مخلص ہونا، مساجد اللہ کا ڈھانچہ تشکیل دینا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا فریز، اس میں لکھا ہے اولئک ان یکونوا من المہتدین، پس وہ لوگ کہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ اب ہدایت پا لینا، ہدایت آپ کہاں سے پاتے ہیں؟ بھائی آپ کو پتہ ہی ہے الکتاب المبین سے، تو ہدایت پا لینا جو ہے، مساجد اللہ کو تعمیر کرنا یا اس کا ڈھانچہ ترتیب دینا ہے، اور وہ ذہن میں ہوگا، نہ کہ کسی گارے مٹی کی عمارت میں ہوگا ہی نہیں۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس دن آپ نے گارے مٹی کی عمارت بنا لی، آپ نے ایک فرقے کی بنیاد رکھ دی اور آپ نے زمین میں فساد برپا کر دیا۔ پہلے بھی یہ ہوتا آ رہا ہے، اور اب بھی اگر کوئی کرے گا تو وہ یہی کرے گا، فساد برپا ہی کرے گا، کیونکہ مساجد اللہ جو ہے وہ گارے مٹی کی عمارت نہیں ہے، ان کی بنیاد تقویٰ پر ہے، اور یہ عمارت آپ نے خود بنانی ہے اپنی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108، 109، 1010 کے مطابق یہ میں بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور کوئی رائے دینا ہو تو لازمی اس لیکچر پر رائے دیں اپنی قیمتی آراء کو، تاکہ مجھ تک بھی پہنچے آپ کی رائے، اور میں بھی کچھ آپ دوستوں سے سیکھوں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔